الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محبوب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الزكيات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر المحجلين وأولياء أمته الكاملين وعلماء ملته الربانيين وعشاقه الصادقين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محبت سے درود و سلام الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب اللہ کے پیارے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے دلارے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے تارے نبی پیارے ہمارے احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت عزت و احترام کے لائق سامعین ذی وقار اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسانیت کے زمرے میں پیدا فرمایا۔
کرم بالے کرم خالق کائنات نے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی افضل اور آخری امت میں پیدا فرمایا۔ کرم بالے کرم رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اور جمعۃ المبارک کی پر نور ساعتوں میں آج ایک بار پھر ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کی حاضری کو اپنی اعلیٰ و عرفہ بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کے کلام پاک میں سے ایک آیت کریمہ کا ایک مختصر حصہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، عورتوں میں تم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیہ کریمہ نبی سے مراد حضور نبی اکرم خاتم النبیین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر فرماتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، ان کا وصف بیان کرنے والا، ان کی شان کو بیان کرنے والا، ان کے اوصاف کے تذکرے کرنے والا کائنات میں اور نہیں، سب سے پہلے میرا اور آپ کا پروردگار عالم۔ تو یہ آیت کریمہ اپنے ترجمہ سے ہی، اپنے ظاہر سے ہی اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ جن ہستیوں کی اللہ رب العزت تعریف فرما دے، کائنات کے کسی اور انسان کو یہ جرت نہیں کرنی چاہیے کہ ان پر کسی قسم کے تان کے لیے اپنی انگلی اٹھائے۔ اور جس نے بدقسمتی سے پھر ایسا کر لیا، اسے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ حقیقت میں ازواج مطہرات پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بات پہ اپنی انگلی کو اٹھا رہا ہے۔ اور جس نے خدا کے کلام پہ اپنی بات کو اٹھایا، اللہ رب العزت اسے اس دنیا میں بھی رسوا کرے گا، قیامت کے دن بھی رسوائی کے سوا کچھ بھی اسے مقدر نہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو اس قدر عظیم مقام عطا فرما دیا ہے کہ بات کرنے والا ظاہر میں ان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت اس کے پلے کچھ نہیں رہنے دیتا۔ یہ تو بات تمام ازواج مطہرات کی ہے۔ پھر ایک دوسری بات، اللہ رب العزت نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو امہات المؤمنین اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی کہ یہ مؤمنین کی مائیں ہیں۔ تو اس بات سے بھی، اس کلام سے بھی ہمیں کچھ باتیں جو واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو مومن ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کی ازواج اس کی ماں کہلائیں گی۔ جو مومن ہوگا اس کے لیے تو وہ ماں ہوگی۔ تو جس نے ماں تسلیم نہ کیا وہ سمجھ لے کہ وہ دائرہ ایمان سے بھی خارج ہو چکا ہے، اس نے اپنے ایمان میں حصہ کر لیا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو
امہات المؤمنین کہا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ انسان ظاہر میں کسی اور طرف دھیان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے نہ صرف بارگاہ نبوت میں احتیاط کی ضرورت ہے بلکہ اس بارگاہ کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ سلسلہ ازدواج جن عورتوں کا بن چکا ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں انتہائی احتیاط کے کلمات استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر عام دنیا کا بھی یہی دستور ہے کہ جن عورتوں کا تعلق ہماری جسمانی ماں ہونے کے ساتھ ہے، جو عورتیں ہماری جسمانی مائیں کہلاتی ہیں، آج اگر کوئی ان کو برا کلمہ کہہ دے، کوئی گالی دے، ان کی شان میں کوئی ایسی بات کہے کہ جو ہمیں ناگوار ہو، تو ہم اس بات کو برداشت نہیں کرتے۔ تو وہ ماں کے جو ایک یا دو بیٹے کی ماں ہے اس کو اگر کوئی برا کہے تو وہ اولاد جو ہے پسند نہیں کرتی۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے تمام مؤمنین کی ماں بنا دیا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی کلمہ کہے تو پھر کیسے چین سے ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ تو یہ باتیں تمام ازواج مطہرات کے بارے میں مختصر انداز میں آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ آج کا خاص طور پر تذکرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے۔ پچھلا جمعۃ المبارک آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھا، کیونکہ آپ کا وصال بھی رمضان المبارک میں ہے۔ تو حضرت سیدہ پاک کا نام جو ہے وہ خدیجہ ہے، اور آپ کے والد کا نام خویلد، اور آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہی رکھا، تو آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج میں سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد عورت ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب بھی حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب سے انتہائی قریب جا کے ملتا ہے۔ یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ پھر ابھی حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے لوگوں میں سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی حکم کا اظہار نہیں کیا۔ اس وقت بھی جہاں پہ لوگ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، آپ کا یہ تعارف نہ صرف مردوں میں بلکہ گھر میں رہنے والی خواتین میں بھی مشہور ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام کو قبول کرنے سے پہلے جو ہے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے ایک غلام کو تجارت کی حیثیت سے آپ کے ساتھ بھیجا تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کا تعارف بھی ہو جائے۔ تو پھر وہ بھی ایسا کہ اللہ رب العزت نے اس پر بھی کرم کر دیا، اس نے جو جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا اس کی وجہ سے پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بالآخر یہ سلسلہ چلتا ہوا سلسلہ ازدواج تک پہنچتا ہے، اور حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ تو سامعین وقار، یہ صرف ایک نکاح ہی نہیں ہوا تھا، آج بھی بہت سارے لوگ اس سلسلہ ازدواج میں آتے ہیں، نکاح میں آتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے خامد ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی عورتوں پہ شکوہ ہوتا ہے، اپنی عورتوں سے شکایت ہوتی ہے، لیکن حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی پاکیزہ و مطہر زندگی ہے
کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی اس بات کو یاد کیا کرتے تھے کہ اے عائشہ، خدیجۃ الکبریٰ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا تھا اس وقت بھی اس نے میرا اقرار کیا تھا۔ یعنی کہ لوگ میرے اعلان نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اللہ کے ایک ہونے کی طرف میں بلاتا تھا تو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ بدلے میں مجھے اذیتیں دے دیتے، مجھے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن خدیجہ ایسی عورت ہے کہ جس نے اس وقت بھی میرا ساتھ دیا۔ پھر فرمایا کہ سیدہ خدیجہ وہ خاتون ہے کہ جس وقت لوگوں نے مجھ سے اپنے مال کو روکا، یعنی کہ اسلام کی ترویج کی خاطر جہاں پہ مال دینے کی قربانی کی بات آئی تو جہاں پہ لوگ مال بچا کے رکھتے تھے، سیدہ نے مجھ پر اپنا مال نچھاور کر دیا۔ تو یہ اوصاف جو ہیں وہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے وصال کے بعد بھی حضور نبی اکرم علیہ السلام یاد فرمایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر گھر کی خاتون اپنے گھر والے کے ساتھ اچھی زندگی گزارتی ہے تو وہ محبت کے جذبات اس کے جانے کے بعد بھی اس کے شوہر کے دل میں قائم دائم رہتے ہیں، اور ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی بات بہت مشہور ہے کہ نہیں کیوں نہ ہو، یوں تو پہلے بھی وہ آپ ایک بہت بڑی تاجر تھیں، لیکن جب حضور نبی اکرم علیہ السلام کی نسبت کا شرف حاصل ہوتا ہے تو پھر تو اللہ رب العزت کا اور بھی کرم ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار کہ جب حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہو چکا تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے پاس مکہ میں تشریف لائے۔ عرض کیا کہ قحط سالی کا دور ہے، بھوک کی شکایت کی، مویشیوں کے بھوک کی شکایت کی، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے بات کو سنا اور اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا، ان کے سامنے بات کو رکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ، بغیر کسی پشو پیش کے جلدی سے اپنی طرف سے 40 بکریاں اور 1 اونٹ کا تحفہ جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام کی رضائی والدہ کو پیش کر دیا۔ تو یہ اس سارے خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق معلوم ہوا کہ صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی محبت بھرا نہیں تھا، بلکہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے خاندان کے جتنے احباب ہیں ان کے ساتھ بھی حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اور نسبت جو ہے وہ محبت بھری تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ایک خامد یا ایک عورت کہ آپس کے ہی تعلقات درست ہو جائیں، عورت کی یہ کوشش ہو کہ مجھ سے میرا شوہر تو راضی رہے، اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، یا خامد کے دل میں یہ بات ہو کہ میں اپنی عورت کو خوش رکھنا چاہتا ہوں، اس کے خاندان والے ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں۔ نہیں، اسلام کے دائرہ میں داخل کرنے والا وہ نام حضور نبی اکرم علیہ السلام کا، اور اسلام کے دائرہ میں آنے والی سب سے پہلی خاتون حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تعلیمات، آپ کی زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ لوگوں، تمہاری منفرد انفرادی زندگی ہو یا گھریلو زندگی ہو، ہر زندگی میں تمہارا تعلق جو ہے ایک محبت بھرا اور پیار بھرا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ چند احباب کو خوش کر کے باقی احباب کو ناراض کر دیا۔ پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات میں اس قدر عظیم مقام حاصل ہے کہ اس جیسا مقام اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا نا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تو یہ بات تمام ازواج مطہرات کے لیے ہے
لیکن یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا تعلق خاص طور پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہے۔ کیا ہے کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام ایک دن حضور نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے کہ جس میں کھانا ہے۔ کیسی بات ہے، حضرت جبریل امی ڈائریکٹ بھی وہ بات کر سکتے تھے کہ جو کرنے آئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنے کے انداز کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ کون بیان کر رہا ہے کہ جو فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، تو فرشتوں کا سردار ہو کے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوصاف کو بیان کرے، تو آج وہ لوگ، وہ مومن کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا کہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، تو یہ اس شرف کو حاصل کر کے اسی ماں پہ اپنی انگلی کو اٹھا دیتا ہے، اسی ماں پہ دان کرتا ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ بدبختی کے کس گہرے گڑھے میں جو ہے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ تو حضرت جبریل امی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہے کہ جو برتن لیے ہوئے آ رہی ہیں اور اس میں کھانا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے اور میں بھی اپنی طرف سے ان پر سلام بھیجتا ہوں۔ کتنی عظیم وہ خاتون ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کی ذات سلامتی فرما رہی ہے۔ آج کائنات میں ہم بھی اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کرتے ہیں، ملاقات وقت ہمارا یہی جملہ ہوتا ہے، السلام علیکم، کہ تم پہ سلامتی ہو، تم پہ سلامتی ہو۔ ارے جس سلامتی کو بھیجنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، آج یہ سلامتی آپس میں ایک دوسرے نہیں، اللہ رب العزت خود جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بھیج رہا ہے۔ فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امی بھیج رہے ہیں۔ تو جب حضور نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ پیغام دیا کہ خدیجہ، اللہ رب العزت بھی اور جبریل امی بھی تجھ پر سلامتی بھیج رہی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر عربی میں بھی ماہر ہونا، آپ کا فقیہ ہونا جو ہے آپ کے جواب سے ہی ظاہر کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ہم تو وعلیکم السلام کہتے ہیں نا، تو آپ نے فرمایا ان اللہ هو السلام، کہ بے شک تو اللہ ہے ہی سلامتی والا، وہ السلام ہے، اس کی شان یہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وعلی اللہ السلام، کہ اللہ پر سلامتی ہو، نہیں، کائنات کے ہر فرد پر سلام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت پر سلام نہیں، بلکہ اللہ رب العزت خود سلام نازل فرمانے والا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ تو سلامتی کو نازل فرمانے والا ہے، وہ تو ہے ہی سلامتی۔ آگے فرمایا وعلی جبریل السلام، اور جبریل پر بھی سلام ہو، وعلیک السلام، اور آپ پر بھی سلام ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت بھی ہو اور اس کی برکات بھی ہو۔ تو اس طرح سے پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سلام کا جواب دیا۔ تو اس سے ہمیں بھی سلام کے جواب دینے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ آج اگر ہمیں بھی کوئی غائب شخص جو ہے کسی شخص کے ذریعے سلام بھیجے، میرا کوئی دوست مجھے یا میرا کوئی پیر بھائی مجھے کہہ دے کہ آج پیر مرشد نے سلام بھیجا ہے، تو ہمیں، یا کوئی آپ کا دوست اس طرح سے غائبانہ سلام بھیج دے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ کہیں وعلیہ، اس پر وعلیک السلام، اور تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں بھی ہیں اور برکتیں بھی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کا جو معمول ہے وہ بھی اسلام کے دائرہ میں ہمارے لیے راہ ہدایت بنتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم جیسا کائنات میں عورتوں میں کوئی نہیں ہے، اگر تم پرہیزگاری کو اختیار کر لو۔ بتا دیا کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارا تعلق کائنات کی دیگر عورتوں جیسا نہیں ہے، تمہاری نسبت جو ہے کسی عام شخص کے ساتھ نہیں، یا اللہ کے کسی اور نبی اور رسول کے ساتھ نہیں،
بلکہ اس کے ساتھ ہے کہ جو تمام انبیاء اور رسول کا بھی تاجدار بن کے تشریف لایا ہے، جو اللہ کا محبوب بن کے آیا ہے۔ تو پھر جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، مقام میں احتیاط بھی پھر اتنا ہی بڑا انسان کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے سامعین وقار حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جو مقام اللہ رب العزت کے ہاں ہے، حضور نبی اکرم علیہ السلام کے ہاں ہے، کائنات میں اور کون ہے کہ جس کے کلام سے ہم راہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ آج بھی کوئی فتنوں میں گرا ہوا ہو، گمراہی کے راستے پہ ہو، تو اسے پوچھا جائے کہ تیری ہدایت کا سما کہاں ہو سکتا ہے، تو اس کی زبان سے یہی آئے گا، یا تو اللہ کے کلام سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے۔ تو آج اس پرفتن دور میں ہم اس راہ کو دیکھتے ہیں کہ جن کی زبانیں حضور نبی اکرم علیہ السلام کی ازواج پر تان کر رہی ہیں، اگر یہ گمراہی ہے یا درست ہے، کون سا پہلو بہتر ہے؟ تو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ وہ قرآن اللہ کا کلام نبی کی ازواج کی تعریف فرما رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بتا رہا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی عورتوں سے، ازواج سے شکوہ کر کے نہیں گئے، بلکہ ان کی اوصاف کو بیان کرتے رہے۔ تو جب یہ دونوں حیثیتیں ہمارے سامنے واضح ہیں، تو آج ہمیں بھی ایک مومن ہونے کی حیثیت سے بھی ان ازواج محترمات حضور نبی اکرم علیہ السلام کی اور امہات المؤمنین کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔